یہ مناظرے کی تاریخ ہے، یہ ان کا بھاگنا کوئی آج کا نیا نہیں ہے، یہ ان کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے کہ یہ آج مناظرے سے بھاگ رہے ہیں، بلکہ اگر پچھلی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو یہ علماء حق، علماء دیوبند کے سامنے سے رائے فرار اختیار کرتے ہوئے اور دم دباتے ہوئے بھاگے ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15 دسمبر 2023 کو امین القادری نے جو اپنی گندی زبان کا علماء حق، علماء دیوبند پر استعمال کیا اور اپنی گندی زبان سے علماء حق، علماء دیوبند پر تبرہ بازی کی، تو 15 دسمبر کے اس بیان کے بعد علماء حق، علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا مفتی حسنین محفوظ نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے امین القادری کو مناظرے کا چیلنج کیا۔ جب مناظرے کا چیلنج ہوا اور بات آپس میں دونوں طرف سے ہونے لگی، جب دونوں طرف سے بات ہو گئی تو بات آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ بات پولیس تک پہنچ گئی، اور جیسے ہی بات پولیس میں پہنچی تو پولیس نے دونوں طرف کے علماء کو بلایا، دونوں طرف کے آدمیوں کو بلایا، اور آخر میں پولیس کا فیصلہ یہ رہا کہ اب مناظرہ نہیں ہوگا۔ اور پولیس کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا شہر امن و امان سے رہنے والا ہے، اور اگر مناظرہ ہوگا تو ہمارے شہر کا امن خراب ہوگا، ہمارے شہر کا امن و امان خراب ہوگا۔ اس طریقے کی باتیں کر کے پولیس کا آخری فیصلہ یہ رہا کہ اب مناظرہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے آپ یہ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں، اس کے بعد ہم آگے کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ ان دنوں دو مسلک کے درمیان کچھ تنازع چل رہا تھا، اور اس سلسلے میں مولانا امین القادری صاحب ان کی تقریر کے بعد مناظرے کی بات دونوں طرف سے چلنے لگی، جس کی وجہ سے شہر میں بہت تناؤ بڑھ رہا تھا اور سوشل میڈیا پر ہنگامہ بڑھ رہا تھا۔ اسی سلسلے میں آج دونوں طرف کے لوگوں کو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بلایا گیا، اور لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں طرف کے لوگوں کو اس بات پر پابند کیا گیا ہے کہ وہ ہرگز مناظرہ نہ کرے، کیونکہ اس سے اس شہر کا امن و امان بگڑ سکتا ہے۔ یہ بات دونوں طرف کے لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد طے ہو گئی ہے کہ اب کوئی مناظرہ نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے میں کوئی لیٹر بازی سوشل میڈیا پر لکھا یا بولا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب کسی بھی طرف سے کوئی بھی لیٹر نہیں آئے گا، کوئی بھی آڈیو ویڈیو کلپ ان سے بھی سوشل میڈیا پر نہیں آئے گی، اور اسی کے چلتے دونوں طبقے کے لوگوں کے جو نمائندے ہیں وہ بھی اس کا پورا خیال رکھے کہ اس کے لیے پابند لگا دیا گیا ہے۔ مناظرے کی بات اب کسی سے بھی اگر ہوگی تو اس کے اوپر قاعدے قانون کے تحت کڑی سے کڑی کارروائی پولیس کی طرف سے کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ پولیس کی طرف سے صاف یہ اعلان جاری ہوا کہ اب مناظرہ نہیں ہوگا۔ دونوں فریق کے مناظروں سے اور دونوں فریق کے علماؤں سے یہ بات رکھی گئی کہ نہ آپ کوئی لیٹر پیڈ جاری کریں گے اور نہ آپ کوئی لیٹر پیڈ جاری کریں گے، اور مناظرے کو بالکل پولیس نے منع کر دیا۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو اس کے بعد امین القادری کے چاہنے والے یا بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے کچھ یوٹیوبر اپنے یوٹیوب چینل پر آڈیو کلپ اور ویڈیو بنا کر کے یہ ڈالنے لگے کہ دیکھیے دیوبندی مناظرے سے بھاگ گئے اور یہ مناظرہ کرنا نہیں چاہتے۔ اس طریقے کی ویڈیو بنا کر کے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلوں پر اپلوڈ کی، اور وہ چینلوں پر اپلوڈ ہیں اور آپ نے وہ ویڈیو دیکھی بھی ہوں گی۔ تو ان کو یہ شوشہ مل گیا اب تو مناظرہ نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ شوشہ اختیار کیا کہ اب یہی الزام لگایا جائے اور یہی بات ان کے بارے میں کہی جائے کہ دیکھیے دیوبندی مناظرے سے بھاگ گئے اور یہ مناظرہ کرنا نہیں چاہتے۔ محترم ناظرین کرام، میں آپ کو اس ویڈیو میں اس مناظرے کی مکمل رودات بتاؤں گا اور مکمل تفصیل بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ دیکھیے مناظرے سے کون بھاگ رہا ہے اور مناظرہ کون نہیں کرنا چاہتا ہے۔ آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ مناظرے سے بھاگ کون رہا ہے۔ تو آئیے ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ 15 دسمبر 2023 کو جب امین القادری نے علماء حق، علماء دیوبند کو گالیاں دی اور علماء حق، علماء دیوبند کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کیے، تو جناب حضرت مولانا محفوظ نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے امین القادری کو مناظرے کا چیلنج کیا، اور آڈیو کلپ بنا کر کے یوٹیوب پر ڈالی گئی، اور آپ نے سنی بھی ہوگی، اس لیے یہاں پر ہم اس کا اعادہ ضروری نہیں سمجھتے۔ جب یہ آڈیو یوٹیوب پر گئی تو اس کے جواب میں امین القادری نے بھی اپنی آڈیو کلپ جاری کی اور اس میں مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا، اور مناظرے کے چیلنج کو اس طرح قبول کیا کہ ہمارے مستند علماء مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے معتبر علماء مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس آڈیو کے جواب میں جناب مفتی محفوظ نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اور کلپ جاری کی، اور اس کلپ کے اندر یہ کہا کہ
دیکھیے مناظرے کا چیلنج میں نے آپ کو کیا ہے، گندگی آپ نے پھیلائی ہے، گالیاں آپ نے دی ہیں، غنڈہ آپ نے کہا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے کلمات آپ نے کہے ہیں، تو آپ مناظرے کا چیلنج آپ کو کیا جا رہا ہے، نہ تو آپ کے مستند علماء نے گالیاں دی ہیں اور نہ ہی آپ کے مستند علماء فی الحال ہمارے مخاطب ہیں، اس لیے مناظرے کا چیلنج آپ کو ہے، مناظرہ آپ کو کرنا ہے۔ جب یہ آڈیو کلپ حضرت مولانا مفتی محفوظ نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپلوڈ کی تو اس آڈیو کے جواب میں ایک اور آڈیو امین القادری نے جاری کی، یہ آڈیو بھی آپ نے سنی ہوگی، ہم یہاں پر اعادہ ضروری نہیں سمجھتے۔ تو اس آڈیو کے اندر امین القادری صاحب نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے یہ آڈیو کھیلنا بند کریں، ویڈیو آپ بنائیں گے، ویڈیو ہم بنائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور امین القادری نے کہا کہ آپ لیٹر پیڈ پر اپنی تحریر لکھ کر کے جامع مسجد یا رسول اللہ میں جناب امام صاحب کے حوالے کر دیں اور وقت اور تاریخ بھی متعین ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کے جواب میں، اس آڈیو کے جواب میں حضرت مولانا مفتی محفوظ نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے کوئی آڈیو کلپ جاری نہیں کی، بلکہ وہ لیٹر پیڈ اس مسجد میں، جس مسجد کے بارے میں امین القادری نے کہا تھا، اس مسجد میں اس لیٹر پیڈ کو بھجوا دیا گیا۔ اور یہ اسکرین پر آپ کو لیٹر پیڈ دکھ رہا ہے، یہ وہی لیٹر ہے کہ جو لیٹر حضرت مولانا مفتی محفوظ نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس آڈیو کلپ کے جواب میں مسجد یا رسول اللہ میں بھیجا گیا تھا۔ دیکھیے اس لیٹر پیڈ میں کیا لکھا ہے، ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کچھ لائنیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، باقی آپ خود پڑھ لیجئے، میں یہ اسکرین پر یہ لیٹر پیڈ لگا دیا گیا ہے۔ دیکھیے اس لیٹر پیڈ میں یہ لکھا گیا ہے، ایک جملے میں آپ کے مطالبے کا جواب دے رہا ہوں، آپ کو میرا چیلنج ہے کیونکہ آپ نے 15 دسمبر 2023 کو حسام الحرمین کا نام لے کر فتنہ برپا کیا ہے، لہٰذا عربی حسام الحرمین لے کر بیٹھیں، پہلے اس کی قرات کریں، پھر مناظرے کی کارروائی آگے بڑھے گی، اور حسام الحرمین میں علماء دیوبند پر تھوپی گئی عبارات کے ثبوت کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ یہ تحریر میں صرف آپ کی تسلی کے لیے پیش کر رہا ہوں، ورنہ مناظرے کے چیلنج کے عنوان سے میں ویڈیو جاری کر چکا ہوں اور وہی میرا اصل مطالبہ ہے۔ نیچے دیکھیے کھلا چیلنج، لہٰذا اصل حسام الحرمین کی پہلے آپ قرات کریں گے، قرات آپ کی ہوگی، سماعت ہماری ہوگی، مناظرے میں میں اور آپ مناظر ہیں، بس مقام اور جگہ طے کرنے کا لائق عمل کیا ہوگا بتائیں، جب قرات ہو جائے گی تو آپ مناظرے کے لائق قرار پائیں گے، پھر اسی مجلس میں باہمی رضامندی سے شرائط مناظرہ طے کر کے وہیں پر حسام الحرمین میں ہمارے اکابر پر تھوپی گئی عبارات کو ثابت کرنے کا مرحلہ مناظرے میں شروع ہوگا۔ یہ وہ تحریر ہے کہ جو امین القادری کی آخری آڈیو کے جواب میں حضرت مولانا مفتی محفوظ نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس مسجد میں، کہ جس مسجد کا ذکر امین القادری نے کیا تھا، اس مسجد میں یہ تحریر بھیجی گئی تھی اور یہ لیٹر پیڈ بھیجا گیا تھا۔ اس لیٹر پیڈ کے جواب میں امین القادری کی طرف سے بھی ایک لیٹر پیڈ جاری ہوا، اور وہ لیٹر پیڈ دیکھیے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اور اس لیٹر پیڈ کو آپ پڑھ لیجئے۔ اگر میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ جب یہ لیٹر پیڈ امیر القادری کی جانب سے آیا تو اس لیٹر پیڈ کے جواب میں پھر حضرت مولانا مفتی محفوظ حسنین نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ایک لیٹر پیڈ جاری ہوا، اور اس لیٹر پیڈ کا ابھی تک جواب نہیں آیا ہے۔ دیکھیے اس لیٹر پیڈ میں کیا لکھا گیا ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور دیکھیے اس لیٹر پیڈ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون مناظرے سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے اور کون مناظرے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اور کون مناظرہ نہیں کرنا چاہتا ہے، آپ کو اس لیٹر پیڈ کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امین القادری صاحب، السلام علی من اتبع الہدی، آپ کی 20 دسمبر 2023 والی تحریر جو کہ رات 11:15 بجے آپ نے لئیق رحمانی، حافظ سلمان تجویدی وغیرہ کے سپرد کرائی، اس وقت میں ہماری میٹنگ سے نکل کر سفر پر روانہ ہو چکا تھا، راستے میں فون کر کے وہ تحریر مجھے دی گئی، چونکہ تحریر آپ کی جانب سے آئی تھی اس لیے اس کے جواب میں تحریر بھیجنا ضروری تھا، جو کہ آج سفر سے واپسی پر بھیج رہا ہوں۔ آپ کا کہنا ہے کہ اس پر زور کیوں ہے کہ آپ ہی مناظرہ کریں، تو اس کا جواب دسیوں طریقے سے آپ کو دیا جا چکا ہے۔ ایک بار پھر اصولی طور پر لکھتا ہوں کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے من ادعا فعلیہ البیان ای علیہ الاثبات، چنانچہ اس اصول کے تحت دعویٰ آپ کا ہے تو دلیل بھی آپ ہی کو پیش کرنی ہے، جبکہ اصول مناظرہ کی روشنی میں میری حیثیت نافی کی ہے۔ رہی بات اصل حسام الحرمین کی قرات کو شرط قرار دینے کی کہ یہ صحیح ہے یا غلط، تو آپ خود میرے نام جاری کردہ اپنے ایک ویڈیو میں اس کو قبول بھی کر چکے ہیں کہ عربی والی بھی پڑھ لیں گے اور وہ والی بھی۔ موضوع مناظرہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے
ان کلمات ملعونہ کی جو عربی ترجمانی کی ہے وہ درست ہے۔ بظاہر یہاں بھی عربی حسام کا ہی درست ہونا زیر بحث ہے۔ اس لیے جب آپ مناظرے میں بیٹھیں گے تو اولاً آپ کو یہی ثابت کرنا ہوگا کہ آپ عربی حسام الحرمین پر مکمل قادر ہیں، تبھی تو آپ کو اس کا دعویٰ ہے کہ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے جو ترجمانی کی ہے وہ درست ہے۔ اتنی اصولی اور معقول بات کے لیے بھی تیار نہ ہونے کو آخر کیا سمجھا جائے؟ آئیے اصول مناظرہ کی روشنی میں آپ کے مطالبے پر اس شرط کا درست ہونا بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اصول کی کتابوں میں لکھا ہے ینبغی للمناظرین ان یکونا متساویین فی العلم، یعنی دونوں مناظروں کو علم میں ہم پلہ ہونا چاہیے۔ فائدہ تساوی فی العلم امر تقریبی ہے، تحقیقی نہیں۔ مثلا دونوں مناظر اپنے اپنے مسلک کے معتمد علیہ مدارس کے فاضل ہوں۔ اب ظاہر ہے آپ تو غیر مستند ہیں، اس کے باوجود دعوے کرتے رہتے ہیں۔ اب جب ان دعووں کو ثابت کرنے کا موقع آیا تو آپ کے علمی مستوی کے تعین کی ضرورت بھی لاحق ہوئی۔ اس کے لیے بہت نیچے اتر کر میں نے یہ بار بار کہا اور لکھا کہ آپ صرف اصل حسام الحرمین کی قرات کر دیں تو اصولاً میں آپ کو متساوی فی العلم تسلیم کر کے مناظرے کی آگے کارروائی کر لوں گا۔ رہی بات آپ کے مناظر ہونے والی، تو اس کو اصول کی روشنی میں اوپر بھی بیان کیا جا چکا ہے، اور گزشتہ کل سے آپ کی ایک امیج سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ آپ تیسری مرتبہ چیلنج قبول کرتے ہیں اور آپ خود مباہلے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب مباہلے کے لیے آپ تیار ہیں تو پھر مناظرے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ یہ آپ کی کیسی عجیب روش ہے کہ ہنگامہ آپ نے برپا کیا، اور یہ ہنگامہ کوئی ایک بار کا نہیں بار بار کا ہے۔ اب جب بات ترجمانی کی آئی تو آپ اس طرح کے مختلف حیلے بہانے اختیار کر رہے ہیں، لہٰذا پھر عرض کرتا ہوں کہ مناظرے میں پہلے آپ اصل حسام الحرمین پڑھیں گے، پھر باقی کارروائی ہوگی۔ البتہ علی سبیل تنزل آپ کسی دوسرے عالم کو ساتھ رکھنا چاہیں تو آپ کو اس کی کھلی اجازت ہوگی۔ پھر یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ حسام الحرمین کی مستقل قرات بھی اگر ممکن نہیں ہے تو آپ کے لیے یہ شرط ختم کرتا ہوں، البتہ اس کے لیے آپ تحریر لکھ دیں کہ اس شرط پر عمل کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں۔ پھر ہم دونوں شرائط طے کر کے حسام الحرمین کی الزامی عبارت ثابت کرنے کے لیے باہم مناظرہ کر لیں۔ اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو آخر مرحلے میں بالکل نیچے اتر کر لکھتا ہوں کہ آپ اپنی دستخط اور مہر سے اپنے لیٹر پیڈ پر تحریر کر دیں کہ آپ مناظرے سے عاجز ہیں۔ اس صورت میں ہم علماء دیوبند آپ کے علماء سے حسام الحرمین کی الزامی عبارت اور عقائد ثابت کرنے پر مناظرے کی شرائط طے کر لیں گے، اور ساری باتیں از سر نو طے کی جائیں گی اور احقاق حق اور ابطال باطل کیا جائے گا۔ فقط محمد حسنین محفوظ نعمانی۔ دیکھیے یہ وہ آخری تحریر ہے کہ جس تحریر کا ابھی تک جواب نہیں آیا ہے، اور جناب امین القادری صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے ہی کیوں مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ جواب دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ یا تو یہ لکھ دیں کہ میں مناظرے سے عاجز ہوں، میں مناظرہ نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کے مستند علماء سے بھی بات کی جائے گی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ علماء حق علماء دیوبند مناظرے سے بھاگ رہے ہیں، علماء حق علماء دیوبند مناظرے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، یا امین القادری مناظرے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ وہ لیٹر پیڈ ہے کہ جو آخری لیٹر پیڈ ہے، اور اس لیٹر پیڈ کا ابھی تک کوئی جواب امین القادری کی طرف سے نہیں آیا ہے، اور آنے کی امید بھی شاید نہیں لگ رہی ہے کہ اس کا جواب آئے گا یا امین القادری مناظرے کے لیے تیار ہوگا۔ اب جو لوگ سوشل میڈیا پر اپنے یوٹیوب چینلوں پر یہ ڈال رہے ہیں کہ دیوبندی بھاگ گئے، وہ مناظرہ کرنا نہیں چاہتے، یا ان کی ویڈیو نہیں آئی، یا ان کا کوئی جواب نہیں آیا، ان کی کوئی تحریر نہیں آئی، آپ حضرات کے سامنے ثبوت کے طور پر یہ پیش کیا جا چکا ہے کہ دیکھیے ہمارے علماء کی طرف سے باقاعدہ طور پر تحریر جا چکی ہے، اور ایسی تحریر، اور یہ جو تحریر ہے، یہ جو لیٹر پیڈ ہے جو آخر میں گیا ہے، اس کا جواب ابھی تک امین القادری کی طرف سے نہیں آیا ہے، اور یہ جشن منا رہے ہیں اپنی جیت کا، یہ جشن منا رہے ہیں کہ ہم مناظرہ جیت گئے اور دیوبندی مناظرہ ہار گئے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور آپ آگے دیکھتے رہیں کہ کس طریقے سے مناظرے سے کون بھاگتا ہے، یا کون مناظرے سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، اور کون حق پر ڈٹا رہتا ہے۔ اور چونکہ حق تو وہ ہے جو غالب رہتا ہے، حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ حضرات دعا بھی کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین
فقط والسلام.